کہ ابو صالح پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جلدی سے مصلی بچھاؤ، نماز کی طرف آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں کو روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلدی سے مصلی بچھایا، رومال ڈالا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، اور اس کے بعد لمبی لمبی صورتیں پڑھتے لگے کہ 2 ہی رکعت میں صبح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو جو دلہن نے دیکھا، جن کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے، دیکھا کہ میرا شوہر ایسا عابد و زاہد ہے، شکرانے میں سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے عرضی لگانے لگی کہ اے اللہ، اے پروردگارہ رب قدیر، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کچھ اور نہیں مانگا، بس یہی مانگتی تھی کہ اللہ مجھے ایسا شوہر دینا کہ جو تقوی میں مجھ سے زیادہ باکمال ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شکرانے کا سجدہ ادا کر رہی ہیں حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ۔ غرض کے اسی حال میں دونوں کی رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، دروازے کے پاس آئے، کھولنا چاہا، جیسے ہی کھینچا دروازہ کھل گیا۔ بھاگ کر گئے اپنے سسر کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ حضور، آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ آپ نے جس کمرے میں مجھے بھیجا اس کمرے میں تو کوئی لولی لنگڑی عورت نہیں تھی، کوئی گونگی بہری عورت نہیں تھی، کوئی اندھی عورت نہیں تھی، وہاں تو ایک ایسی عورت بیٹھی ہوئی تھی، لگ رہا تھا جیسے جنت سے اتری ہوئی کوئی حور ہو۔ تو اس وقت اس بوڑھے انسان نے بتایا، کیونکہ وہ بوڑھا انسان بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک اللہ کا مقرب ولی تھا، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ بیٹے، میں نے تیرا امتحان نہیں لیا، تجھے 3 سال پرکھا، جب دیکھا کہ تو میری بیٹی کے لائق ہے تو تیرا نکاح میں نے اپنی بیٹی سے کر دیا۔ سن، میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے کسی غیر شرعی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ لولی لنگڑی اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ کبھی شریعت کے خلاف اٹھا ہی نہیں، اس کا قدم کبھی شریعت کے خلاف چلا ہی نہیں۔ بہری اس لیے کہا تھا کیونکہ اس نے کبھی کسی کی غیبت کی نہیں۔ گونگی اس لیے کہا تھا کیونکہ کبھی اس نے چغلی کی ہی نہیں۔ میرے عزیز، جب ایسے 2 متقیوں کا ملن ہوا، جب ایسے 2 پرہیزگاروں کا ملن ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نطفے سے عبد القادر جیلانی کو وجود عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عبد القادر جیلانی کہ جن کی ماں عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، آخری وقت میں خیال آیا کہ طالب علم جب انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ تو یوں تو آپ عالمہ تھیں، تو اب اس دوران حمل آپ نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا تو حضرت غوث اعظم وہ ہیں کہ جو ماں کے شکم میں ہیں، ماں حفظ کر رہی ہیں اور سماعت فرما رہے غوث پاک۔ غوث پاک نے صرف سنا، سماعت کیا، تو ان کی سماعت کا عالم دیکھو کہ ماں قرآن حفظ کر رہی تھی، غوث پاک ماں کے شکم میں سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایسا سنا کہ جب پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، جب 2 متقی آپس میں ملتے ہیں تو ان کی اولاد عبد القادر پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے
کہ الولد سر لابی، کہ بیٹا اپنے باپ کے پردو ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں شرعی اور شرارتی بچے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جوانی میں ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، جن غلطیوں کا عکس تمہاری اولادوں میں ہے۔ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں صحیح ہوں، درست ہوں، تو اے مسلمانوں متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ۔ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تمہاری نیکیوں کا اثر تمہاری اولادوں میں آئے گا، اور اگر وہ برے بھی ہوں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ عزیزوں، آپ نے سنا کہ غوث پاک پیدا ہوئے رمضان کے پہلا دن، چاند دیکھا، دن بھر دودھ نہیں پیا، شام کو پیا۔ یہ عمل دوسرے سال بھی رہا۔ ایسی شہرت ہو گئی کہ دوسرے سال لوگ چاند دیکھنے نہیں آئے، غوث اعظم کو دیکھنے آئے کہ یہ دودھ پی رہے ہیں کہ دودھ پی نہیں رہے ہیں۔ اگر دودھ نہیں پی رہے ہیں تو اس کا مطلب چاند ہو چکا ہے۔ ذرا خیال کیجئے، وہ غوث پاک ہیں کہ بچپن میں ہی، سنیں گے بھائی آپ لوگ، موڈ ہے نا، بچپن میں اپنے نانا کے گھر گئے حضرت عبداللہ سومئی کے وہاں، تو چند بچوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اب بچے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، تو وہاں بچوں کا ایک کھیل یہ تھا کہ گڑیے اور گڈے کی شادی کرتے تھے۔ کسی کی گڑیا ہو جاتی، کسی کا گڈا ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر جو ہے باقاعدہ شادی ہوتی، بارات آتی، نکاح ہوتا سب۔ اب بچوں نے کہا کہ بھائی اس کا نکاح کون پڑھائے گا؟ تو سارے بچوں نے کہا کہ عبد القادر پڑھائیں گے۔ جب ان سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کہیں بے جان کا نکاح ہوتا ہے؟ تو کہا نہیں حضرت، یہ کوئی اصلی نکاح تھوڑی ہے، تو خالی تفریح ہے، کھیل ہے۔ تو کہا فقیر ایسا کھیل نہیں کھیلتا۔ کہا نہیں پڑھا دیجئے۔ جب بہت ضد کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک چھڑی ماری گڑیے کو، دوسری چھڑی مارا گڈے کو، اور فرماتے گیا ہے قم باذنی، میرے حکم سے اڑ جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ اللہ نے ان دونوں پتلوں میں جان ڈال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو نانا نے سنا تو بڑے خفا ہوئے، خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ بیٹے نے ایسا کمال کر دیا۔ تو نانا خفا ہو گئے، کہا بچپن میں یہ کرتا ہے تو بچپن میں کیا کرے گا؟ اب لاٹھی لے کے آپ چلے کہ آج عبد القادر کو چھوڑوں گا نہیں۔ خبر لگ گئی غوث پاک کو، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں، بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں۔ اب آگے آگے غوث پاک، پیچھے پیچھے بچے یہی آواز لگا رہے بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں، اور پیچھے سے نانا ڈپٹ کے بولتے ہیں ٹھہر رک، آج تو یہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب جتنا یہ آواز سنتے جا رہے ہیں، اسپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آبادی سے قبرستان میں داخلہ ہو گیا۔ اب جو قبرستان میں گئے تو وہاں بھی یہی بول رہے ہیں بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں۔ اتنا فرمانا تھا کہ جو قبر میں پڑے ہوئے مردے تھے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت غوث پاک کی بولی بولنے لگے کہ بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں یہ تو عبداللہ سومئی ٹھہر گئے اس خیال سے کہ اگر انہیں دوڑا لیا تو پھر قیامت آ جائے گی، سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، وہ غوث پاک ہیں۔ ذرا خیال کرو کہ 18 سال تک، مسلمانوں غور سے سنیے گا، 18 سال تک سرکار غوث پاک اپنی ماں کی تربیت میں، والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ماں نے تربیت دی، تعلیم سے مزین کیا، لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ جیلان سے بغداد کا سفر فرماتے ہیں۔ تو سوچو ذرا، ماں نے 18 سال کے نوجوان سے کیا فرمایا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ دیکھو، جب اچھوں کی صحبت سے انسان جدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو دھوکے میں لاتا ہے اور خطا و پھول کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔
ام الخبائث ہے جھوٹ. سب سے خبیث عمل اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ سے ابتدا ہوتی ہے. ماں نے کیا تعلیم کہا؟ میری صحبت سے جدا ہو رہا ہے، کہیں حوادثات زمانہ کا شکار میرا بیٹا نہ ہو جائے، کہیں خطا کی طرف آمادہ نہ ہو جائے. تو خطا سے بچانے کے لیے ماں نے کیا تعلیم دی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. بیٹے نے گرہ لگایا، ماں نے ایک صدری دی، اس میں ماں نے اشرفیاں جو ہے وہ ٹانک دی تھی. ایک دو نہیں، 40 اشرفی ٹانکی تھی. آپ نے سفر کیا، راستے میں ڈاکو آئے، انہوں نے پورے قافلے کو لوٹا. غوث پاک کے پاس بھی بار بار آتے، پوچھتے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ فرماتے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. 40 ہے، ڈھونڈتے نہیں ملتی. جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس مال جمع ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ سب کو لوٹ لیا؟ کہاں کوئی بچا تو نہیں؟ کہاں ایک بچا ہے جس سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے، ہم تلاش کرتے ملتی نہیں ہے. کہا بلاؤ. اب سرکار غوث پاک کو لے کر گئے لوگ. ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس وہ 40 اشرفی کہاں ہے؟ آپ نے صدری کھولی، استر کو کھول دیا. کھولنا تھا کہ یہ 40 اشرفیاں زمین پہ گر گئی. دیکھو ماں کیسی ولیہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی 40 ہیں، اور ماں نے اشرفی بھی 40 دی تھی. یہ اشرفیاں جو زمین پہ گری تو اس کی ہیبت ایسی ہوئی، حق کی ہیبت ایسی ہوئی کہ وہ ڈاکو جنہوں نے غوث پاک کے اس عمل کو دیکھا تو قدموں پہ گر پڑے اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ عبد القادر جیلانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے بغداد. بڑے اوبیڈینٹ، بڑے ڈسپلن شکشا حاصل کر رہے تھے کہ ایک روز استاد کے سامنے ایسی حرکت کی کہ استاد بھی محو حیرت ہے، کیونکہ حضرت غوث پاک کبھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے درسگاہ میں، صرف اور صرف استاد سے سبق حاصل کرتے تھے. آج ایسی ایکٹیویٹی کی کہ استاد نے درس دینا بند کر دیا، صرف محو حیرت ہے غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، جیسے کسی چیز کو طاقت سے ڈھکیلا جائے اور کسی چیز کو طاقت سے کھینچا جائے تو پیشانی پہ بل آتا ہے نا، چہرے پہ بل آتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں. سرکار غوث پاک کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا. بڑی مشکلوں سے آپ نے پھر ہاتھ کو چٹائی سے باہر نکالا. باہر نکالا تو آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا. استاد نے پوچھا اے عبد القادر یہ کیا حرکت ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ حرکت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کہا نہیں بتاؤ یہ کیا کیا؟ چٹائی کے نیچے ہاتھ کیوں ڈالا؟ کہا حضور میں نے صرف چٹائی کے نیچے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، آج میرے ایک چاہنے والے نے سمندر کی تہ سے مجھے آواز دی تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ اغثنی. تو جس وقت اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے مدد مانگی تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کی مدد نہ کروں. وہ سمندر کی تہ میں تھا، میں نے یہ ہاتھ چٹائی کے نیچے نہیں ڈالا تھا، سمندر کی تہ میں ڈال کر اس کی کشتی کو کنارے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ذات تھی دولہ گجراتی کی. سلسلہ اشرفیہ میں سلسلہ منوریہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو صرف 6 واسطوں سے یہ اس فقیر کو غوث پاک تک پہنچا دیتا ہے. یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس سلسلے کی حفاظت میرے پردادا نے کیا. حضور اعلیٰ حضرت شریفی میاں رحمت اللہ علیہ
وہ آخری بزرگ تھے سلسلہ منوریہ کے کہ اگر وہ انتقال کر جاتے تو اس سلسلہ سوخت ہو جاتا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کو چھپانے میں لگے رہتے ہیں. تلاش کر کے حضرت امیر کابلی اس وقت بلیا کے کسی جنگل میں تھے. حضرت وہاں تشریف لے گئے اور پھر اس سلسلے کو حاصل کیا. اس سلسلے کی برکت ایسی رہی میاں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کچوچا شریف بھیجا کہ جا کر اس سلسلے کی برکت کو حاصل کرو. تو حضرت حجت الاسلام نے کچوچے مقدسہ میں سلسلے عالیہ معمریہ منوریہ کی خلافت حاصل کی. اس دور کے جلیل القدر علماء جو بھی تھے، مشائخ تھے، انہوں نے اس سلسلے کو حاصل کیا. حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا عبدالعلیم میرٹھی صاحب، مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری، بڑے بڑے جید علماء نے اس سلسلے کی برکات کو حاصل کیا. برادران ملت اسلامیہ، بہرکیف تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ غوث اعظم ہیں کہ جب خطبہ دینے پہ آتے ہیں تو 70 ہزار لوگ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، اور اس محفل میں جاہل نہیں علماء آ کے بیٹھتے ہیں. کیونکہ غوث پاک جب خطاب فرماتے تو علماء انگشت بدندہ ہو جاتے تھے کہ یہ نکات کہاں سے پیش کر رہے ہیں. تفسیر بیان کرنے پہ آ جائیں تو بڑے بڑے مفسرین حیرت زدہ ہوں کہ غوث پاک ایک موقع پہ تفسیر بیان کرنے پہ آ گئے. ایک آیت کریمہ کی تفسیر 40 تفسیریں آپ نے بیان کی. 12 تک تو لوگوں نے جانا جس تفسیر کا ذکر کیا غوث پاک نے، اور اس کے بعد پھر لا علم لا علم لا علم لا علم حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو میرے غوث نے فرمایا کہ یہ تو میں نے 40 ظاہری تفسیریں پیش کی ہیں، اگر کہو تو 40 باطنی تفسیر بھی پیش کر دو. وہ غوث پاک کہ رمضان کے مہینے میں افطار کی دعوت اگر شہر کے بے شمار لوگ دیں، 70 لوگ دیں تو سب کی دعوت قبول کر لیں.